اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 6 جون 2004۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ علم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وصول کرو ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت کریں ان کے لیے اس ذریعے سے، اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ عرس میں یعنی اکتوبر میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان سنایا تھا وہ مومن کی تعریف تھی کہ مومن کون ہے۔ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور ان کا اپنے رب تعالیٰ پر ہی توکل ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے انسان سچے مومن ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور اعلیٰ رزق ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، اس کی نعمتوں کا حقدار بنا دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، تمام نفسانی شیطانی خواہشات سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق اپنے رب اور رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح ہو جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی چیز نہیں رہتی۔ آج کا فرمان جو آپ کو بتایا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے تعلق کے متعلق ہے، جو ایک ایسے نازک وقت میں نازل ہوا جب مومن اور منافق کی تفریق ہو رہی تھی۔ غزوہ تبوک، جس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہدایت عطا فرمائی گئی، کیونکہ یہ بہت کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ مومن اور منافقوں کو الگ کر دیا گیا۔ مومن تو وہ تھے جن کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے مال، جہان، جان، آرام سب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا۔ سخت گرمی تھی، فصل پکے ہوئے تھے، پھل تیار تھے، اور پورے سال کا خرچہ جمع کرنے کا وقت تھا۔ پھلوں اور فصلوں اور درختوں کے ٹھنڈے سائے اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے دلوں کو خوش کرنے کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ رومیوں نے حملے کی تیاری کر لی ہے، ہم ان سے پہلے ان کی سرزمین پر جا کر ان سے مقابلہ کریں گے، جو تقریباً 500 میل دور تھی۔ مسلمانوں پر یہ وقت بڑی آزمائش کا تھا، لیکن جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کے عوض فروخت کی ہوئی تھی، ان کے لیے بڑی سے بڑی سعادت تھی۔ ہر چیز کی قربانی سرور اور کیف کا سامان تھی۔
غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر حکم کی تعمیل کی، سب کچھ اسی طرح چھوڑ دیا، اور جو کچھ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ بعضوں نے دولت کے ڈھیر لگا دیے، اور بعض تنگ دست سے وہ ساری رات مزدوری کرتے، جو حاصل کیا وہ لا کر حاضر کر دیا۔ ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا موقع ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 10 غلام جو کسی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے، مگر دل و جان سے وہ فرما بردار تھے، مال یا جان کو بچانا نہیں چاہتے تھے، جس طرح منافقین بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی بڑی فوج 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ رومیوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دہشت طاری کر دی، اور انہوں نے لڑے بغیر ہار مان لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت فاتح واپس تشریف لائے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں منافق تو بہانے بنانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر مخلص خادم جو کسی وجہ سے رہ گئے وہ بے حد شرمندہ اور مغموم تھے کہ وہ کیوں رہ گئے۔ ان میں حضرت ابو لبادہ اور ان کے ساتھ 6 دوسرے جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور کھانا پینا بند کر دیا، اور دن رات رونا شروع کیا، اور اعلان کر دیا کہ کوئی ہمیں نہ کھولے کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں خود کھولیں۔ ان کو صرف پیشاب کے لیے ان کی بیویاں کھولتی اور پھر باندھ دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور ان کو اس طرح باندھا دیکھا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا گیا اس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بھی ان کو نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھولا۔ ان حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر گزار ہیں کہ ہم کو معافی ملی۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ دنیاوی مال جس کی وجہ سے آپ کی غلامی کی سعادت سے محروم ہوئے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا مال قبول نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کا حکم نہیں۔ تو اس وقت یہ فرمان الہی نازل ہوا کہ یہ جو مال اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، اور وہ ہر چیز سے زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو رکھتے ہیں، جس کے ثبوت کے طور پر یہ پیش کر رہے ہیں، آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی قربانی قبول کریں گے تو یہ مالی خدمت ان کی پاکیزگی کا باعث بنے گی، ان کو معافی ہوگی، اور پھر ان کی یہ خدمت آئندہ کے لیے ان کے لیے برکت بنے گی۔ اس کے ساتھ آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوشی کا سبب بنے گی، ان کی تسکین حاصل ہوگی۔ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اس طرح توبہ کرتا ہے، اپنی توبہ کی صداقت کے طور پر اپنا سب سے عزیز مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور سارے گناہ معاف فرماتا ہے، اور اسے پاک صاف کر کے اپنی غلامی میں قبول فرماتا ہے۔ اس فرمان الہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے لیے دونوں جہانوں کی سرفروئی اور سرفرازی کا سبب ہے، اور دعا ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یا تکلیف اٹھانا مشکل سمجھتے ہیں اور زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، بظاہر بڑی بڑی قربانی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں، جن کی تفصیل سورۃ توبہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ فرمان اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر اس لیے بیان کی گئی کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ قرآن کی سمجھ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ دل و دماغ شیطان کے تسلط سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو دل و دماغ پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صدقہ جو انسان اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے، جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کو اس پلید رقم سے ملاتے ہیں جو یہودیوں کے علماء اور پیشوا لوگوں سے رقم لے کر
تورات کا غلط مطلب بیان کرتے اور بطور رشوت مال لے کر اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیل کرتے تھے اور اس طرح وہ تھوڑی سی رقم کے لیے ایمان فروخت کرتے تھے اور جن کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب دیکھیں دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے۔ سیاہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے ملاتے ہیں اور اس طرح گمراہ سے گمراہ تر ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی بدرا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ صدقہ وہ صدقہ نہیں جو میل ہوتی ہے، بلکہ یہ صدقہ صداقت کا ثبوت ہے کہ پیش کرنے والا ہر چیز سے عزیز اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو حکم ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پیش کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حاصل کرتے تھے۔ یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیوں پیش کرتے تھے، خود کیوں نہیں خرچ کرتے تھے؟ اس کا صاف جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غلاموں سے بہتر سمجھتے تھے کہ ان کے اس پاک مال کا بہترین مصرف کیا ہے۔ خود انسان ہزاروں طریقوں سے بہت غلط راستے پر بھی خرچ کر سکتا ہے، اور آج بھی جو لوگ اپنی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس لیے کہ وہ عوام الناس سے بہتر ہیں کہ ان کا بہترین مصرف کون سا کس پر خرچ کرتا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند غلام کام پر گئے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ان کے پڑاؤ کے نزدیک ایک بستی کا ایک آدمی پاگل ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے غلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا ہماری اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، اس پاگل کا علاج کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا ہاں، اور اس آدمی کو ساتھ بٹھا کر وہ صحابی اس پر الحمد شریف پڑھتے رہے اور پھونکتے رہے، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لواحقین نے بکریاں لا کر صحابہ کرام کی خدمت میں نذرانہ پیش کی۔ صحابہ نے کہا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر پوچھیں گے، اگر یہ حلال ہیں تو پھر استعمال کریں گے۔ چانچہ انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل رزق حلال ہے، اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ سامعین کرام، یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یعنی قرآن مجید کے فرمان کو، احادیث کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور شیطانی تسلط سے پاک ہو جاتے ہیں۔ شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو ہر قدم پر شیطان گمراہ کرتا ہے، اچھائی سے برائی نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہاں دن رات نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً ہمارے پاس صراط مستقیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو علمی اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس قیام کے دوران تکالیف برداشت کرنا، یہاں جمع ہونا عملی تربیت ہے اور باتوں کو سننا علمی تربیت ہے۔ اسی اجتماع میں آپ کو صاحب عرس کے کمالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے دلوں پر صاحب عرس کا رعب بٹھایا جائے، بلکہ یہ کہ آپ پر یہ بات واضح کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کتنی عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ صاحب عرس کی یہ شان اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح غلامی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو اپنی بات بنا لیا، ان کے دست کو اپنی قدرت بنایا، ان کے قدم کو اپنی رضا بنایا اور ساری کائنات کو ان کے اشارے کے ماتحت کر دیا۔ اگر مکہ معظمہ اور مدینہ پاک سے کسی کو حکم ہوتا ہے کہ ہمارے بندے پیر نذیر احمد کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمارا قرب حاصل کرو، وہ اس لیے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو نور میں تبدیل کر لیا۔ جس طرح لوہا آگ میں رہ کر اس طرح گرم اور سرخ ہو جاتا ہے، جس طرح بارش کا قطرہ دریا میں گر کر فنا ہو جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ میاں محمد صاحب نے فرمایا، قطرہ ونج پیا دریائے او کی کہاوے، جس پیچھے اپنی جان گواوے آپ اوہو بن جاوے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔